بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر۔ مثالی لوگ۔ فلسطین یا لبنان کی تقسیم۔ گرد زمان اور یاسر عرفات جیسے افراد کے حقیقی روپ کی نمائش سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس زمانے میں جو تنظیمیں فلسطین کی آزادی کے نام پر سید موسیٰ کو اپنی دشمنی کا نشانہ بناتی تھیں، انہوں نے کس طرح اپنے چہروں کو منافقت کی نقاب کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ فلسطین کی فریب خوردہ جماعتیں جو بائیں بازو اور مصری احزاب کی حمایت سے لبنان میں اپنی کارروائیاں کر رہی تھیں، حقیقت میں جنوبی لبنان پر قبضہ کرنے اور اس خطے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی تمنا کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے بے شرمانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمین ہموار کر رہی تھیں۔ مثال کے طور پر 1978 کے اسرائیلی حملے سے پہلے لیبیا کی حکومت نے فلسطینی تنظیموں کے لیے بھاری اسلحے کی بہت بڑی کھیپ روانہ کی تھی۔ چونکہ انہیں یہ اسلحہ رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ دستیاب نہ ہوئی، اس لیے جنوب لبنان میں مقیم لوگوں کے باغات پر قبضہ کر لیا اور صاحبان زمین کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اعلان کیا کہ ان باغوں کے مالکان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زمینوں پر قدم رکھ سکیں۔ حقیقت میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی لبنان کے باشندوں کو یہ علاقے چھوڑنے پر مجبور کریں تاکہ امریکہ اور اسرائیل کی تجویز پر اپنی فلسطینی مملکت کو اس خطے میں قائم کر سکیں۔ جنوب کے غیرت مند جوان اتنی آسانی سے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس فلسطینی گروہوں کے بے شرمانہ اعمال، یہاں تک کہ شراب نوشی ملاحظہ کر کے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بائیں بازو کے کئی ایک شریر عناصر کو ان کے فسادی اعمال کی وجہ سے بارہا میدان جنگ سے رخصت کیا۔ حرکت عمل سے وابستہ شہداء کے پہلے دستے کی یادگاری کانگریس یونیسکو ہال بیروت میں منعقد ہوئی ایک عظیم اور باشکوہ تقریب تھی اور لبنان و فلسطین کے اکثر حکومتی عہدیدار شریک تھے۔ عرفات بھی لوگوں کی اگلی صف میں بیٹھا تھا۔ امام صدر نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور اپنے خطاب کے دوران یاسر عرفات سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمار، یاد رکھو کہ قدس کی شرافت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ بے ایمانوں کے ہاتھوں آزادی حاصل کرے۔ 1975 کے اوائل میں فالانگ نے لبنان کی خانہ جنگی کے پہلے مراحل کا آغاز فلسطینی تنظیموں اور جنوبی لبنان کی شیعہ آبادی پر شب خون سے شروع کیا۔ اسرائیل فالانگہ کی حمایت کے ذریعے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا تھا اور اس کوشش میں لگا رہا کہ سید موسیٰ کا نظریہ بقائے باہمی ادیان ناکام ہو جائے اور اس صورتحال کو فرقہ وارانہ جنگ میں تبدیل کرے۔ سید موسیٰ اس سازش کو ناکام بنانے کی خاطر بیروت کی مسجد عاملیہ میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور بھوک ہڑتال کی۔ ان سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہو جائے اور لبنان کی تقسیم کی سازش ناکام ہو جائے۔ ان کی خواہش اور حافظ اسد کی تائید سے شام کی فوج جنوبی لبنان میں تعینات کی گئی اور خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے وارد میدان ہوئی۔ شام کے آنے سے ایک تو لبنان کی قومی سالمیت محفوظ رہی، اگر شام نہیں آتا لبنان ٹوٹ جاتا، ایک حصے کو اسرائیل نگل جاتا اور دوسرا حصہ اسرائیل کی چھتر چھایا میں زندہ رہتا اور بچا کھچا بائیں بازو کی جماعتوں کے لیے بچ جاتا۔ دوسرا یہ کہ فلسطین کے حریت پسند تنظیموں کو نابودی سے نجات مل گئی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ فلسطینی تنظیموں نے سید موسیٰ کی اس حرکت کو شام اور سید موسیٰ کا ان کے خلاف اتحاد تصور کیا اور انہیں جنوبی لبنان ایک نیا فلسطین کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دیا۔ یہاں تک کہ الفتح کے ایک کمانڈر نے بڑی بے شرمی کے ساتھ دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے امام، ہمارا آپ سے صاف صاف مطالبہ ہے کہ شام کے خلاف بیان جاری کریں۔ اگر ایسا کیا تو خیر و کرنا آپ کو شام کا طرفدار اور فلسطین کا مخالف مان لیا جائے گا، اس صورت میں آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس طرح سے خانہ جنگی کا دوسرا دور 1976 میں مصر کی حمایت یافتہ یاسر عرفات کے فورسز اور صیدا میں تعینات شامی فوج کے درمیان شروع ہوا۔ یہ جنگ 6 ماہ تک چلی۔ شام کی ان کی کوششوں کے برعکس کہ فلسطینی نقصان سے محفوظ رہیں، فلسطینیوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کے دوران شامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کر کے 14 ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد فوجیوں کی اوریاں لاشوں کو گاڑی سے باندھ کر صیدا کی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ شام نے اس کارروائی کے جواب میں حریت پسندوں کی اہم ترین گزرگاہوں کو بند کر دیا جو شامی سرحد سے گزرتی تھیں۔ اس صورتحال میں سید موسیٰ نے اختلافات کو مٹانے کی خاطر ایک بار پھر تحریک آزادی فلسطین کے تئیں اپنی حمایت کا اعلان کر دیا اور دونوں فریقوں کو امن کی پیشکش کرتے ہوئے کہا،
میں اپنی ماما اور محراب کے ساتھ تحریک آزادی فلسطین کی حمایت کرتا ہوں۔ اگرچہ یاسر عرفات کے ایک کمانڈر نے سید موسیٰ کی پیشکش کا یوں جواب دیا تھا، اس ایرانی سے کہہ دو کہ اپنی ماما اور محراب اٹھا کر اپنے ملک چلا جائے، لیکن اس کے باوجود یاسر عرفات سید موسیٰ کے پاس آیا اور ان سے حافظ اسد کے پاس وساطت کی درخواست کی۔ یہ واقعات عین اس وقت پیش آئے جب ہاشمیہ بیروت میں مجلس اعلیٰ کی عمارت پر فلسطینی گروہوں کی جانب سے میزائل حملہ ہوا تھا، اور یہ خدا کی مرضی تھی کہ سید موسیٰ کی فیملی جو اس عمارت کی چوتھی منزل میں مقیم تھی بال بچ گئی تھی۔ بہرحال سید موسیٰ نے یاسر عرفات کی درخواست قبول کی اور لبنان کے ایک فوجی جہاز میں شام روانہ ہوئی۔ البتہ عرفات کے حامیوں نے راستے میں جہاز پر 76 اینٹی کرافٹ گولیاں چلائیں، لیکن اس بار بھی وہ بچ گئے۔ انہوں نے شام کے حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ٹن آٹا خرید کر فلسطینی اور جنوبی لبنان کے مظلوم اور محصور عوام تک پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی عرفات کے حامی جان چھوڑنے والے نہیں تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بندی توڑ ڈالی اور سید موسیٰ کے رہائشی مکان پر حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی عرفات کے حامی لیکن جس چیز نے امام کو مغموم کر رکھا تھا وہ جنوبی لبنان کی شیعہ آبادی پر فلسطینیوں کا شب خون تھا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا تھا، جنہوں نے سالہ سال تک ان کی میزبانی کا حق ادا کیا تھا۔ انہیں افسوسناک واقعات میں سے ایک واقعے کے دوران جنوبی لبنان کے 5 شیعہ جوانوں کی گاڑی پر ایک فلسطینی گروہ نے دھاوا بول دیا تھا۔ امام موسیٰ صدری صورتحال کے مقابلے میں ہمیشہ لوگوں کے صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے۔ ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ جنوبی لبنان کی شیعہ آبادی اور فلسطینیوں کے درمیان فساد کی روک تھام کر کے امریکہ اور اسرائیل کو ان کے شیطانی مقاصد سے باز رکھے۔ ایک مرتبہ خاندان آل جابر کے 2 افراد فلسطینیوں کی گھات میں بیٹھ گئے، اپنی دفاع میں گولیاں چلائیں اور 2 فلسطینی قتل ہو گئے۔ جب ہم نے سید موسیٰ کو اس واقعے کی اطلاع دی، انہوں نے کہا، کیا قتل کر دیا؟ ان کو ڈرا کر بھگا سکتے تھے یا کم از کم ان کے پاؤں میں گولی مارتے۔ اس کے بعد تاکید کی کہ ہمارے اور فلسطینیوں کے درمیان قتل و غارت گری سے فساد پھیل جائے گا۔ میں کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن 1976 میں انصار نامی گاؤں کے واقعے نے فلسطینیوں کی بے حد دادگری کی حد کر دی۔ رات کے وقت فلسطینی جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد نے حرکت محرومین سے وابستہ جوانوں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا۔ ان میں سے کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مار پیٹ کی اور کافی تعداد میں گاڑیوں پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ اس کے اگلے روز بائیں بازو والی جماعت اور فلسطینیوں نے اعلان کیا کہ اس شرط پر جوانوں کو آزاد اور گاؤں کو خالی کیا جائے گا کہ حرکت محرومین سے وابستہ جوان امام صدر کے خلاف بیان جاری کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہتھیار بائیں بازو کی پارٹیوں کی تحویل میں دیں اور یہ کہ شامی افواج کے خلاف جنگ میں شرکت کریں۔ لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ چمران، جنہیں بھاگ کر آنے والوں میں سے کسی نے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، انصار اور اس کے ملحقہ دیہاتوں کے حریت پسندوں کو حرکت میں لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے نہیں جاتے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر چمران کی ماضی سے واقفیت کی بنا پر یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس طرح حملہ آوروں کی پسپائی کے ساتھ ہی شورش کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی سال اور اب کی بار سعودی عرب اور کویت کی انور سادات اور حافظ اسد کے درمیان ثالثی اور صلح کی پاسداری عربی فوج کی موجودگی سے لبنان کی خانہ جنگی کے دوسرے دور کا خاتمہ ہوا اور مجاہد بھاگ گئے۔ 1978 میں اسرائیل نے اپنی تمام قدرت کے ساتھ جنوبی لبنان پر حملہ کر دیا اور دریائے لیتانی تک پیش قدمی کی۔ انہوں نے زمین اور فضا سے جنوبی لبنان کو تہس نہس کر دیا اور بے آسرا لوگوں کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اسرائیلی حملے کے آغاز میں ہی فلسطینی عسکریت پسندوں نے اپنے ہتھیار چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی۔ انہوں نے دریا کے پیچھے پوزیشنیں سنبھال لی اور کسی ہدف کے بغیر جنوبی لبنان پر بمباری شروع کر دی۔ ایسی جگہوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانے کے بجائے کہ جہاں پر اسرائیلی اکٹھے ہوتے تھے، وہ اکثر اوقات شیعہ نشین علاقوں پر بمباری کرتے تھے۔ اس طرح جنوبی لبنان کے مظلوم عوام 2 اطراف سے حملوں کی زد میں تھے۔ ایک گاؤں میں لوگوں نے مسجد میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن اسرائیل نے اس مسجد کو پناہ گزینوں سمیت زمین بوس کر دیا اور اس واقعے میں 80 شیعہ افراد شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد سید موسیٰ بے گھر لوگوں کی صورتحال جاننے کے لیے خود غازیہ نامی گاؤں چلے گئے اور وہ زمین پر ہی بیٹھ کے جنوبی لبنان کے جنگ سے متاثر لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور فلسطینیوں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے،
میں برادران سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اجازت دیں، اب کی بعد ذمہ داری ہمارے اپنے کندھوں پر ہے۔ اب تک ہم نے ان کی مدد کی تاکہ وہ اپنے وطن کو آزاد کریں، لیکن اس سے آگے ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ ہم اپنے وظیفے پر عمل کریں گے اور اب یہاں سے آگے برادران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ صہیونی حکومت کے ایک کارندے سعد حداد نے اپنی ایک ٹی وی انٹرویو میں اس سوال کے جواب میں کہ فلسطینی تنظیموں اور لبنان کے بائیں بازو والی جماعتوں سے کس طرح نمٹ لیں گے کہا تھا، کئی ایک راستے ہیں کہ جن کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو لالچ دیا جائے یا خریدا جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خواتین کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کے اخلاق کو فاسد کیا جائے۔ اور اگلی رائے یہ ہے کہ جدید ہتھیار اور اچھی گاڑی تحفے میں دی جائے، اور جب انہیں یہ سب کچھ مل جائے گا تو وہ خود ہی ہمارے دروازے پر آئیں گے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر جنگ کیوں جاری ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہمارے سامنے صرف ایک مشکل ہے اور وہ موسیٰ صدر کے جوان ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کسی بھی صورتحال میں سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ لوگ پیسوں سے محروم ہیں اور غریب ہیں، اگرچہ ان لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے اور پیدل میدان جنگ میں آتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس جوتے نہیں ہیں اور جھاڑے کی برف باری میں مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی ضد ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ ابھی تک ہمارا ان کے ساتھ سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔ اگر ہم ان کے حال پر چھوڑ بھی دیں تب بھی وہ ہم سے الجھتے ہیں۔